دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عدتی اندہ شدتی یا غوثی اندہ قربتی احرسنی بعینک التی لا تنام وکنفنی برکنک الذی لا یرام رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا ونصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آل محمد ذات بلند صلوات پڑھو۔ دعا ہے کریم خالق بحق محمد و آل محمد، تھوڑا ہر ہی قدم گھر تو جاتے اس مقام تک اٹھایا خالق اپنی بارگاہ عبادت شمار فرمائے، اور کریم خالق تواریاں دلی ہوائج پوریاں فرماوے، بلیاتی عرضی و سماوی تو محفوظ فرماوے، خالق تھوڑے رزق کاروبار چ برکت عطا فرماوے، جو مومنین مومنات مریض ہن بالخصوص قبلہ سہیل شاہ صاحب دے والد بزرگوار، انہاں دے استاد اور غضنفر علی نو خالق شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھائی ایک نے دعائیں لکھ لیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسن بھائی دے والد کے محترم ملازم حسین کو صحت کلی عطا فرماوے، اور انہاں دے بھائی قمر عباس کو بھی شفائے کاملہ عطا فرماوے، خالق محمد ہاشم کو سلامت رکھے، اور انہاں دے سارے انہاں دے چچا کاظم حسین، منور حسین، مرتضیٰ حسین، عارف حسین، گلزار حسین، خالق انہاں دی عمر دراز فرماوے، خصوصاً عارف حسین دے رزق خالق برکت عطا فرماوے، اور باقی جو حسن بھائی خالق انہاں دی دلی مراد پوری فرماوے، اور اسی طرح تساں بھی جو حاجات گھنتے آئے ہوئے مشکل پریشانی جو کچھ تساں احتیاج رکھ دے ہو، خالق لم یزل او غنی کائنات جس کی محتاج ہے، تھواریاں احتیاجات پوریاں فرماوے۔ خالق بحق محمد و آل محمد اساں ساروں سیرت آئمہ علیہ السلام تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ زمانہ پر عشوب ہے، خالق وارث تے ظہور تعجیل فرماوے۔ انہاں دعاواں دی قبولیت دی خاطر ملتے سوہیں جئیں تے بلند صلوات پڑھو۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی سید الاوصیاء و امام الاتقیاء علی ابن ابی طالب صلوات وعلى حسن المسموم وعلى حسين المظلوم مذبوح من الكفاف في يوم عاشور الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی سلام ولا سیما مولانا وصاحبنا بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین صلوات وَلَا نُدَائِمَ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب صلوات حضرت دی حدیث مبارکہ پڑھندہ شرف حاصل کیتا ہے وہ نبی جن بارے اللہ ارشاد فرمائندہ ہے انتا شافع امتی میرا حبیب میں اللہ نے تے کو تیری امت کیتے شفیع بناتے بھیجے انتا اول خلقی میرا حبیب کائنات چوں سب تو پہلی مخلوق تو محمد ہے لولا لما خلقت الافلاق میرا حبیب تے کو خالق نہ کرہا کائنات کو خالق کرن دی میں اللہ کو ضرورت بھی نہ توجہ ہے نا وہ نبی کہ جن دی عظمت دے کیتے اتنا ہی کافی ہے جس طرح عرض کیتا سارے نبیاں چوں وحید نبی حضرت ابراہیم جے کو خالق نے خلیل بنایا مقام خلد عطا کیتی خلیل ادھن جو کسے نال محبت کرنے والا ہوئے جو کسے کو دوست رکھے حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے خالق نال محبت رکھی تاں بن گیا خلیل میں ادان جو اللہ دے نال عشق کرے اگو ابراہیم خلیل آدھن جن دے نال اللہ عشق کرے اگو محمد مصطفیٰ دن حضرت آدم تو گھنتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں نے ہر او کم کیتا جس تے اللہ راضی ہوندا ہے یعنی خالق دی رضا کو حاصل کرن دے کیتے خالق دی خوشنودی کو حاصل کرن دے کیتے ہر نبی نے
اپنی اوسط دے مطابق کم کریں دے رہے، عمل کریں دے رہے. میں آدم مصطفیٰ و عظمت دا مالک حضرت آدم تو گھنتے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی خدا کو راضی کریں دا ریا. مصطفیٰ او ہے کہ جیندے بارے اللہ ارشاد فرمائندہ پیئے والا سوف جوتی کا ربا کا فترزا، میرا حبیب آن قریب ہم تجھے وہ عطا کر دیں گے تو راضی ہو جا. کائنات جو نبی اللہ کو راضی کریں او آورین جے کو اللہ راضی کرے او کو محمد مصطفیٰ آد ہیں. توجہ کیتی ہے وقت خدا نے راضی کیتا ہے یا کوئی نہ؟ گل ایک بئی جہت آ گئی ہے تو چلو مکمل کرن چاہ. خالق نے راضی کیتا ہے یا کوئی نہ؟ خالق نے ان راضی کیتا آواز قدرت انا اعطینا کل کوثر، میرا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. فصل لربک وانحر، نمازی پڑھ قربانی بھی دے. ایویں دھیمے دھیمے لہجے نال بھی سونا رہنے تو کوئی حرج کو نہیں، بس شرط یہ سنو صحیح. یہ جڑے چپ کرتے باندھیں وہ کناں دی عبادت کریں دے نال پتا سونا نالی. تے جڑے نال بولندے وے معصوم ارشاد فرماندے جڑا مومن ہیک دفعہ دینا سبحان اللہ، اس ہیک دفعہ سبحان اللہ دے بدلے اللہ جنت وچ ہیک درخت اون دے نام تے لا چھوڑیندا ہے. جڑا بولندے وے تیری ڈبل عبادت ہے، تیری سنن والی عبادت بھی ہو گئی، تیری بولن والی عبادت بھی ہو گئی. وقت اے فرشتہ آد ہے میرا اللہ دیکھ تو صحیح سندا بھی بیٹھا ہے حسین دی مجلس وچ آتے ذکر حسین وچ بولیندا بھی بیٹھا ہے. راضی کیتس خالق نے قیدہ کلیہ دسا دیتے. میں نے مصطفیٰ کو بطول عطا کی تھی. اچھا دھی رحمت ہونی ہے ایمیں نا، لیکن بطول اس عظمت دی مالک جڑی بابے دے کیتے رحمت بھی ہے نعمت بھی ہے. تا خالق نے نعمت دے بدلے شکر ادا کرنا چاہیے. خالق نے شکر دے بدلے آقا فصل لربک وانحر، نماز پڑھ قربانی بھی دے. یعنی خالق نے دسارتا او میری مخلوق میں جو نعمت دے ماں اندہ شکر لازمی ادا کر لازیدنکم تاکہ میں تیرے رزق کی اضافہ چکرا. میں تیرے رزق کی اضافہ کراں. ہر نعمت دا شکر ادا کرنا چاہیے. پانی پیتے تا نعمت دا شکر ادا کر. خالق نے تے کو صحت دیتی ہے تا شکر ادا کر. ٹائم دی روٹی مل گئی ہے تا شکر ادا کر. سکون دی نیندر آ گئی تا شکر ادا کر. ہمسایاں دے نال تیرا اچھا سلوک ہے تا شکر ادا کر. بھراواں دا خیال رکھیں دے تا شکر ادا کر. اولاد دی صحیح تربیت کیتی بھی تا شکر ادا کر. اولاد جا خدا دیتی بھی تا شکر ادا کر. ہر نعمت دا شکر ضروری ہے. پھر جیویں جیویں نعمت زیادہ تھی بھی آندھی اویں شکر اضافہ ہونا چاہیے. تمام نعمتاں تو شیعہ سب تو بڑی نعمت وجود مقدس علی ابن ابی طالب. پھر جدہ ہر نعمت دا شکر ادا کرنے کیا پھر محبت علی دا شکر ادا نہیں کرنا؟ میں تیوں کو جادا جیندے دل چ علی دی محبت ہے. اگر پوری زندگی سر سجدے چ رکھتے خالق دا شکر ادا کرے رہندا تیرا اے شکر تھوڑے علی دی محبت دا وزن زیادہ ہے. بد خالق نے رسا بھی دیتا اتنا سونا سن دے پے وے کہ میں دا خالق تھوڑی عمر دراز فرماوے. کسے کمینے دا خالق تھا کو محتاج نہ کرے. ہمیشہ اے زبانہ ذکر آل محمد چلن رہندیاں ہیں. جدہ قبر چونجے آواز آوے میرے ذکر چ بلندہ رہی ہیں میں بھی آ گیاں میری اولاد ہی آ گئی ہے. جدہ ہر نعمت تے شکر ادا کرنا ہے.
پھر عظیم نعمت ہے زمین و آسمان تمہاری نعمت، علی دی محبت، اولاد علی دی محبت خالق نے قیدہ تے کلیہ دے سالت ہے۔ جدہ میں اپنے حبیب کو آکھے میرا حبیب کوثر جی نعمت میں تے کو عطا کی دیئے، فصلی لربک وانحر، نمازی پڑھ قربانی بھی دے، بس خالق اے چاند ہے جدہ میں تے کو نعمت دیواں بد بستر چھوڑ وضو کر مسلح تے آ، میں خالق تو اس نعمت شکر بھی ادا کر، میں خالق تو منگ، میں کریم اتنا ہاں، تیرے شکر ادا کرنے چے کمی ہے، تیرے منگنے چے کمی ہے، میرے عطا کرنے چے کمی کونی، میں عالمین دا ربا۔ نماز پڑھ قربانی بھی دے، قربانی کیا مال نہ ہوئے پھر کیا کروں؟ روایات دا مجموعہ تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا، خلاصہ بیان کرنا چاہنا۔ ارشاد معصوم ہے کہ اگر خالق نے تے کو رزق دیتا ہے، اس رزق کے جو کچھ حصہ انہاں دے مستحقین تک پہنچا، غربا مساکین تک پہنچا، تیرا اے رزق کے جو غریباں کو حصہ دیونا یہ قربانی تو گھٹ کوئی۔ اگر قربانی کر سکتے راہ اللہ تا قربانی بھی کر، لیکن جانور دے گلے تے چھری چلاون دا نہ قربانی نہیں، بلکہ اس گوشت کھاون تے چھری چلاون دے پیچھے جیڑی تیری نیت ہے، اس نیت دا نام قربانی ہے۔ یہ جانور دے گلے تے چھری نہیں چلیں دا پیا، اپنے نفس امارہ دے گلے تے چھری پیا چلیں نہیں۔ اگر رزق خالق نہیں تے تاں قربانی، رزق کمی خدا اولاد چاہتی ہے، 5 پتر نہیں، ایک پتر اللہ دے راہ ہے جو امام زمانہ دے در سجدہ دے تاکہ دین آل محمد سکھے، ان دا دین حاصل کرنا تیری قربانی تو گھٹ کوئی نہیں۔ اگر خدا اولاد نہ دیتی، کم دیتی ہے، نہیں پڑھ سکتا، نہیں دے سکتا، مجبوری ہے، پھر اولاد دی صحیح تربیت کرنا اے بھی قربانی تو گھاٹ نہیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سنگا تے اللہ نے تے کو علم دیتا ہے، ترویج علم کرنا بھی راہ اللہ قربانی تو گھٹ کوئی نہیں۔ اگر علم بھی کم ہی پھر اللہ تے کو اخلاق دیتا ہے، اچھے اخلاق نال بولنا بھی ان دی عبادت تو گھٹ کوئی نہیں۔ اگر اخلاق بھی اتنا نہیں تے کہیں مومن دے نال تو ہس بھی ہے تے تیرے ہسن تے مسکراہٹ دی وجہ تو پائے مومن دا دل مسرور ہو بھی ہے، اے مومن دا دل خوش کرنا بھی قربانی تو گھٹ کوئی نہیں۔ توجہ کیتی ہے حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ نبیان دا سلطان ارشاد فرمیندے علی دی محبت گناہوں کو ایمیں ختم کر دیں دیئے جی میں آگ خشک لکڑی کو ختم کر دیں دیئے، جی میں دین تے رات اکٹھے نہیں ہو سکتے، زمین تے آسمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، حق تے باطل اکٹھے نہیں ہو سکتے، نور تے ظلمت اکٹھے نہیں ہو سکتی، جہل تے عالم اکٹھا نہیں ہو سکتا، شریف تے کمینہ اکٹھے نہیں ہو سکتا۔ جس بار گائج تو آیا بیٹھیں اے تا حسین ابن علی دی مصباح دا نام ہے، اے تا حسین ابن علی دی سفینہ دا نام ہے۔ میں اے آداران دا او دنیا والو، اس دنیا دے وچ 2 ہی کشتیاں جلدیاں پئین، 2 ہی سواریاں جلدیاں پئین، ایک سواری دا مالک میرا حسین ابن علی ہے، دوسری سواری کو چلاونا والا یزید بن معاویہ ہے۔ شرط دوہاں دیئے تو سفر کیتا، ہر ٹکٹ ہوں دیئے شرط ہوں دے سواری تے ونجر دے کیتے، بس اتنا سمجھا جڑی یزید دی سواری ہے تے جتا ونجنا ہے ان دے وچ کوئی شرط کو نہیں، اتا کمینہ بھی بہ سنگ دے،
دے، بے نمازی بھی بہ سنگ دے، بے دین ہی بہ سنگ دے، بے ایمان ہی بہ سنگ دے، جڑے لشکر تے تو سوار ہیں، جڑی سفینہ تے تو سوار ہیں، جڑی سواری تے تو سوار ہیں، جڑے دیارے تے تو سوار ہیں، اس مالک حسین بن علی ہے میرا مولا دا پیے اس سواری تے سوار ہوان دے گتے پہلی شرط ہے کہ نمازی ہونا، دوجی شرط شراب نہ پیندا ہوئے، تریجی شرط کسے دا حق نہ کھادا ہویا ہوئی، چوتھی شرط واجبات دا پابند ہوئے، محرمات تو اجتناب کریندا ہوئے، تے جیویں سونی سونی تھوڑے چہرہ تے داڑھی ہے، داڑھی بھی تیرے چہرے تے ہوئے علی اور اولاد علی دی سنت ہے۔ اگر اے شرطیں تا پھر تو حسین دی سواری تے سوار ہیں، جنا ظلمت تے نور اکٹھے نہیں ہو سکتے، حسین دی سواری تے یزید دی سواری اکٹھے نہیں ہو سکتی، علم تے جہالت اکٹھے نہیں ہو سکتی، جیویں آگ تے لکڑ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ سمجھنی ہے حدیث دا میں ترجمہ کرنا پیاں تفصیل دے نال، جیویں آگ تے لکڑی اکٹھے نہیں ہو سکتی، جے تک بھا ہووے او تک لکڑی جنم نہیں دے سکتی، ایویں جس دل وچ علی ہووے اتھاں گناہ نہیں آ سکدا، جس دل وچ علی ہے اتھاں گناہ نہیں آ سکدا۔ ایک شے دا ہونا ضروری ہے، یا علی دی محبت رکھ یا پھر علی دا دشمن بن تے نافرمانی علی کر، کدہیں عصمت تے گناہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ محبت علی ہووے پھر علی دے دشمن دی محبت ہووے، اے ہو نہیں سکدا۔ نبیان دے سلطان نے ارشاد فرمایا میرا بھائی معرفت ضروری ہے، جتنی تیری معرفت زیادہ اتنا تیرا انعامات زیادہ، اتنی تیری شان منزل مراتب زیادہ، اتنی تیری جزا زیادہ۔ در حسین ابن علی تے اے سیل ادھے مولا کائنات جڑٹھام، اگر کوئی سخی گھرانہ ہے تو تھوڑا گھرانہ ہے، مولا مقروض میرے تے دیت ہے، کیا کچھ عطا کر سکتے ہو؟ جڑا امام نے جواب دیتے سناواں چاہ، مولا دن دیسا میں ضرور، لیکن میں پہلے تیرے ترائے سوال کرے ساں، ایک سوال دا جواب دے سیں، ایک تہائی تو دا جواب دے سیں، دو تہائی، اگر ترائے سوالان دا جواب چاہ دے سیں، جتنا تو مقروض ہیں تیرا قرض جانے میں فرزند زہرا جانا۔ ادھے مولا آمثلو کا یسعلی آمثلو کا یسعلو عن مثلی وانت من اہل العلم والشرف، کیا مولا تو سنجیں ذات میں گنہگار تے سوال کرے سی، کیا میں جواب دے سکنا؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا تے میرے جد بزرگوار دی زبان چو نہیں سنا، میرا نانا ارشاد فرمائندہ آئی المعروف بقدر المعرفہ، انسان دی قدر اور قیمت اتنی ہوندی ہے جتنی ہوندی معرفت ہوئے۔ ادھے مولا سوال کیا ہے، کوشش کرے ساں، امام نے جڑا پہلا سوال کی تے موڈ ہے سناواں؟ مولا ارشاد فرمائندہ ایو العامال افضل ہو، سب تو بہترین عمل کہڑے؟ ادھے الایمان باللہ، اوندی ذات ایمان گھناونا۔ مولا فرمایا تیرا یہ جواب صحیح ہے، ایک تہائی تو مالک بن گئی ہیں کہ اوندی ذات ایمان گھناونا سب تو بہترین عمل ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان والان دی پہلی علامت ہے کہ وہ غیب تے یقین رکھ دیں۔ اس غیب تو مراد کیا ہے، جیڑی شے اکھن نال نہ دسے او کو غیب آدھن، لا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ او کو دیکھ سنگدی نہیں، جدہ اللہ کو اسا دیکھ نہیں سنگدے پھر بھی ان دی وحدانیت دا اقرار کریں دے بیٹھے ہیں، یہ کو تو آدھن غیب تے یقین رکھنا۔
نبی کو ڈٹھا نہیں ان دی نبوت کلمہ چا پڑھا سے امام زمانہ دی زیارت نصیب نہیں ہوئی دعا ہے آج دے ذکر دے صدقے خالق امام دی زیارت مشرف فرماوے ڈٹھا نہیں اکھان دے نال یقین چا رکھا سے اے غیب تے یقین ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تے نماز قائم کریں دن نماز پڑھن دا حکم نہیں یہ پڑھانا لے سچ جاتے ہیں ہون ایک گال سننی ہے تھوڑی ادب والی گال ہے نماز قائم کرتے ہیں نماز پڑھنا ہے جی میں تساں تے میں پڑھ دے ہیں نماز وقت تھی وے تے اساں مسلح تے آویں ہیں نماز پڑھ دے ہیں ایک کو آدھیں نماز پڑھنا لیکن خالق نے آکھا ہے میں کو نماز پڑھانے والے دی اتنی ضرورت نہیں میں کو نماز قائم کرنا والے دی ضرورت ہے قائم قیام تھوں لطف تاندہ بھی ہے نا قائم قیام تھوں قیام دا میں نہ ہوندہ کھڑا ہونا جی میں اساں بلڈنگ بڑھیں دے ہیں درمیان ستون چپین دے ہیں جی میں کھڑن ستون اسے ستون کو آدھن قائم یعنی بلڈنگ دا سہارا بندہ ہے وہ ستون اگر ستون ہٹایا ونجے بلڈنگ دے منہم دا تقریباً خطرہ ہوندہ ہے کہ بلڈنگ عمارت کمرہ کوٹھا خراب تھی سنگ دے خالق نے آکھے تیرے پڑھن دی اتنی ضرورت نہیں بلکہ تو قائم کر جدہ قائم کرے سے اسے پڑھان بھی آویں دے خالق رشاد فرمائندے نماز قائم کر قائم علماء ادب رشاد فرمائندے قائم آدھیں یعنی جس طرح انسان سامنے کھڑا ہوئے جی میں ستون ہوئے خالق آدھے تو میری نماز انج پڑھ کہ جدہ تیرا وجود کسے دے سامنے آوے تیرا وجود اس چیز دی گواہی دے وے جدہ سامنے آدھا پیے اے نمازی ہے بے نمازی نہیں تیرے وجود کو دیکھتے گلا بندہ نمازی پڑھا ونجے ایکو آدھن یقیمون الصلاۃ نماز قائم کر اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ خالق آدھے زیادہ نہیں جتنا میں اللہ نے دیتا ہے اون دے وچ کچھ حصہ میں اللہ دی راہ وچ خرچ کر پہلی چیز ہے الایمان باللہ مولا فرمائے دوسری چیز فمن نجاتو من المہلکہ ہلاکت نستی نابودی تھو بچاؤن والی کیا چیز ہے ادھے الثقۃ باللہ ہے اس دی ذات تے توکل اور بھروسہ رکھنا اے چیز انسان کو ہلاکت تو بچا گھن دیئے معصوم نے ارشاد فرمایا تیرا یہ جواب بھی صحیح ہے میرا بھائی اللہ دی ذات تے توکل رکھنا کوئی گھٹ عمل نہیں توکل ہے واقعات مراد ہے وکیل جی میں انسان تے اوکھی بان ونجے بندہ وکیل کریں دے در حالانکہ ساگو پتہ بھی ہے لیکن جی میں وکیل عدالت دے وچ وائن تے سمجھا سنگ دے جھاج کو اسا اوے نہیں سمجھا سنگ دے وکیل کریں دے ہیں ایمیں جڑا بندہ اللہ دی ذات تے توکل رکھ دے یعنی اللہ کو اپنے ہر امور وچ وکیل سمجھیں دے وطیندہ فائدہ کیا ہے دنیا چ بھی فائدہ ہے آخرت جیندہ فائدہ ہے جنہ معاشر دا میدان ہو سی میزان دے عدل دا وقت آسی عدالت الہی برقرار ہو سی اس وقت نفسہ نفسی دا عالم ہو سی ہر انسان اپنے اعمال تے پریشان تے مغموم ہو سی اس وقت خالق دی آواز آسی او میرا بندہ دنیا دے وچ تینے میرے تے توکل کیتی ہا آج کوئی پریشان ہووے تے بھاوے نہ ہووے تو پریشان نہ ہو کیوں میرا رب آواز قدرت آسی تینے میرے تے توکل کیتی ہاں آج میں اللہ تیرا وکیل بنتا پیاں تیری ہر مشکل جانے میں عالمین دا رب جانا اللہ اکبر یا رسول اللہ معصوم نے لاسٹ آخری تے تیسرا سوال کیتا فما یؤذن الرجل
مرد کے لیے کیا چیز زینت ہے؟ مرد کی تے کیا چیز زینت ہے؟ جیل ہونا زینت ہے، بے نمازی ہونا زینت ہے، بے دین ہونا زینت ہے۔ جب اس نے مولا نے سوال کیتا، اس نے بڑا سونا جواب دیتا ہے، العلم مع علم، مرد کی تے زینت ہے کہ وہ علم حاصل کرے، علم دا لباس پا۔ میرا بھائی آپ علم حاصل نہیں کر سنگا، اولاد کو سنوار علم دے، جتھاں دنیاوی علم دین دیں اتھاں دین دا علم بھی سکھا، تاکہ تیری قبر دا وارث بنے، میراث دا وارث نہ سمجھ، قبر دا وارث سمجھ، تاکہ تیری قبر تے آتے قرآن دی تلاوت بھی کرے، تیری قبر تے آتے دعا بھی منگے، اگر کوئی کوتاہیاں ہیں تیرے کیتے شب و روز دعا منگے، تا منگ سی جدا 14 دا سکھایا علم اس نے حاصل کیتا۔ معصوم دن جواب صحیح ہے کہ اگر علم حاصل نہ کر سکتا پیا ہوئے، مشکلات ہوئے دور ہوئے، پھر آدھے مولا اگر علم حاصل نہیں کر سنگا بت مال مع مروہ، مال ہوئے تے سخاوت ہونی چاہیے ہے، سخی خدا کو بڑا پسند ہے۔ جداں حاتم دی بیٹی گرفتار تھی تے آن حضرت دی خدمت آئی، نبی دے سامنے آتے ملاقات کرنا چاندی ہا، لیکن نبی گزر ونجن ہا، کائنات دے امیر آکھا جدہ میں آکھاں اس وقت مناسب وقت ہو سی، پھر نبی دے نال جڑی گال کرنا چاہمیں کر گھنے، نبی گزرن لگے، علی مولا نے اشارہ کیتا ہون جڑی گال کرنا چاہدیے کر، اس وقت نبی دے گواتے آدھیے یا رسول اللہ میں اس دی بیٹی جڑا اپنی قوم میں سخی ہا۔ نبی آکھا حاتم دی بیٹی ہے جڑا اپنی قوم میں سخی مسکینہ تے غریباں دا خیال رکھن والا، نبی نے آکھا میں تے کو اللہ دی راہ آزاد کر چھوڑے کیونکہ تو اون دی بیٹی ہے جڑا سخی ہا۔ حالانکہ مسلم نہ کلمہ اس پڑھا کو نہ آزاد ہوئی، واپس گئی، ادھی کو آکھا یا ادائی کو آکھا جے کو میں دیکھائیاں او دنیا دا بادشاہ نہیں، وانج کلمہ پڑھ بڑی عزت دا مالک ہے۔ جدہ ادھی آئے ڈٹھاس 2-3 دی صبر کیتاس، نبی دے اٹھن کو بھی ڈٹھاس، نبی دے چلن کو بھی ڈٹھاس، نبی دے گفتگو کو بھی ڈٹھاس، نبی دے رجحان دے نال معاملات کو بھی ڈٹھاس، نبی دے ہر انداز کو ڈٹھاس۔ 3 دیاں تو بعد آدھے یا رسول اللہ 3 دی میں جانچ داریاں، میں نے آکھے دیکھا دنیا دا بادشاہ ہے یا اس اللہ دا بڑھایا ہوا نمند ہے۔ آدھے یا رسول اللہ 3 دیاں تو بعد میں کو ایہو کچھ پتہ لگے تو دنیا دا بادشاہ نہیں، اس کریم دا بھیجا ہویا کریم ہے۔ میں کو کلمہ پڑھا، آدھے سخی ہوئے، مولا کہ اگر سخی نہ ہوئے تاں یعنی مال نہ ہوئے تاں وقت دے فقر مع صبر، وقت اگر فقیر ہے تو وقت صابر ہونا چاہیے۔ اور روایات کے اندر موجود ہے جدہ مسلمان مومن مر ویندے پہلی ہی قبر جدہ پہلی رات آندی ہے قبر اس وقت ہی آواز آندی ہے پریشان کیوں ہیں، مرداد ہے، میتاد ہے، اس تنہائی دے عالم میں کو دلاسے دیون والا کون ہے؟ اس وقت آواز آندی ہے میں تیرا او صبرہ جڑا تین دنیا چ اپنایا ہا، آج تیری مشکل جانے میں تیرا او صبر جانا۔ معصوم ارشاد فرمائندن تیرے جواب سارے صحیح ہیں، جتنا مقروض ہیں
او بھی گھن پھر معصوم نے اپنی انگوٹھی مبارک لہات دیتی تے حسین ابن علی آدھے نا اے میں حسین دی انگوٹھی جانے تیڈا تے تیڈے گھارا لاندا زندگی دا خرچ اور اخراج جانے معصوم ارشاد فرمائیں دے نا زندگی دے وچ انشاءاللہ میں حسین دی انگوٹھی دے صدقے اللہ تے کو کسے دا محتاج نہ کرے سی توجہ کیتی ہے جدہ سخاوت امام حسین لٹھس بے ساختہ آدھے اللہ عالم حیثو یجل رسالتا خالق بہتر جان دے امامت اور رسالت دی ذمہ داری کیڑے گھرانے کو رے ہونی سے تو سا حقدار بھی ایمی ہو جی میں خالق نے تھا کو بھیجے بس میرا بھائی آج 6 محرم دے رات لاندی پئی ہے یقیناً جتھاں معارف اہل بیت بیان کیتے میں نے اتھاں مسائب بھی ضروری ہے مسائب دنال ہی مجلس مکمل تھی دیئے اور امام رضا علیہ السلام ارشاد فرمائندن یبن شبیب ان کنت باقیاً فبک علی الحسین اے ابن شبیب اگر رومن تے کدائیں دل بھی آکھی گھر چھوئیں جنگل چھوئیں تنہائی دا عالم ہوئے کوئی مصیبت آپ ہوئی تیرا رومن تے دل آکھے تیرا تے میرا 8واں امام ارشاد فرمیندے او ابن شبیب اگر رومن تے دل بھی آوی فبک الحسین وقت میرے ڈاڑے حسین تے رونا کر اجرکم علی اللہ 4 دنیا دے وچ ایسے تماچے لگن زمین بھی ہلیے آسمان بھی کمبے پہلا تماچہ ہے حضرت ابراہیم کو جراؤں دے چاچے رے مارے رنّے اللہ دا نبی عرش الہی حل گیا دوجھا تماچہ ہے جنہ حضرت یوسف تے بھیراوہ نے حضرت یوسف کو ویچے تے ویندہ پیا حضرت یوسف اپنے مالک دے نال راستے چ حضرت یوسف دی ماں دی قبر آئیے جھن پیے اپنے سواری تو یوسف ماں دی قبر دے نال لپڑتے ہانے روندہ بھی پیا ہا یا ایک ظالم نے حضرت یوسف دے چہرے تے تماچا مارے اس وقت آسمان بے حل پیا زمین حل گئی تیسرا تماچا کربلا دی ڈھل دی گرہا ایہو وقت ہا پیو دی لاش تے جداں دھی جھنی ہوئی ہا شمر نے تماچا مارے جداں اٹھامن لگ دے ہیں اٹھ دی نہا اس وقت ایک کمینہ آدھے میں کودا آندھے ای کیمیں اٹھنے وقت ای ہک نہیں کئی تماچے مارین ہو ازادارو جدہ شام دے بازار چ گئیے حسین دی دھی امام سجاد کو آدھیے او میرا سجاد بھیرا انہاں کمینہ کو آکھ میرے چہرے تے تماچے نوارین ہون میرا چہرہ اتنی زخمی ہو گئی ہے برداشت نہ کر سنگ دی اجرکم علی اللہ میں تو صرف اشارہ ہی کر سکتا جیندی جتنی قسمت ہے اس نے اتنا ہی رونا ہے اے رزق خدا دی طرفوں بطول دے بچڑے دا احسان ہے جس دی محبت تیرے دل چ ہے جتا بھا بلے جھا اوہا جلدی ہے وقت سادات دے سامنے جنا غریب دی غربت دا ذکر کیتا ونجے میں کیویں آکھاں توجہ کر رو میرا بھائی چوتھا تماچا ہے رقیہ دی یتیم جوڑی کو جدہ لگئے کدہ لگئے 11 محرم شام غریباں جدہ خیمے جل گئے تے سادات دے بچڑے مسلم دی جوڑی نکھڑ گئے
اپنی ماں تھوں جنگلاں چ رلدے رہے 40 دی کم از کم جنگلاں چ رلدے رہے شہزادے پت میں کو اے دسو 40 دی کھاندے کیا ہیں درختاں دے پتے کھاندے میری ماں آئیاں بیٹھی ہیں نا جنہاں دی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے یقیناً اولاد کو کھانا کھواتے آئیں پانی پیواتے آئیں وہ 4 یا 5 سال دا اگر سن ہوئے ماں اپنے ہتھاں دے نال کھویں دیئے ہیں 40 دی جڑے درختاں دے پتے کھاندے رہن اللہ جانے اس ماں دے دل تے کیا گزر دی رہی ہو سی اور رومن والے جنہاں دشمن دے سپاہی نے دٹھائے گرفتار کیتس اس کمینے نے تماچے بارین عرش الہی حل گیا وقت جنہاں ابن زیاد دے گول گھنائے آدھے میں کو لگتا ہی میں ہے اے سید بھی ہن تے یتیم بھی ہن ابن زیاد دے تے کو کی میں پتہ ہے اے یتیم ہن جی میں حوصلے نال سن دے بیٹھے ہو میرا دل آدھے میں حوصلے نال پڑھاں تاکہ مکان مکمل ہو ونجے ہو میرا بھائی ہو میرا عزت دار یہ آدھے جنہ میں انہاں دے چہرے تے تماچے مرند ہمیں اس وقت اے ہاتھ ایمیں بندے ہیں جی میں یتیم بندے ہوئے آدھے وقت انہاں دا لہجہ دے سیندہ آئی اے مدینے آلے سید ہین اے دروغے کو آدھے کمینہ انہاں کو زندان چ رکھ لیکن 3 چیزاں دا خیال کریں یہ آدھے علامہ نجفی صاحب نے اپنے کتاب دے اندر لکھا ہے یہ آدھے پہلی شرط ہی انہاں کو کدھائیں ٹھڈا پانی نہ دے میں اجرکم اللہ یہ کچھ دیر لگ دیئے بس اتھو ودا مسائے میں کتھو ہناواں دوجی شرط ہے یہ آدھے کدھائیں انہاں کو تازہ کھانا بھی نہ دے میں ایک کمینہ آدھے تریجی شرط ہے جتنا ہو سنگ دے زندان دی سختی شہزاداں تے ودھا میں کو قسم خالق اکبر دی 1 سال زندان چ رہے جسم اتنا بوسیدہ ہو گیا زندان دی مٹی شہزاداں دا گوشت کھا گیا 1 سال تو بعد جداں ابراہیم شہزادہ محمد شہزادہ وڈا اس نے آنکھیں مشکور کو کیا دے منت لا میں کو بھرا ملا آدھے کیوں بعض روایات دے اندر 12 ذی الحج کو شہزادہ دی شہادت ہوئی اور بعض دے اندر عید علی شہزادہ آدھے میں صبح دا سدیں دا کھنا میرا بھرا میں کو جواب نہیں دینا آدھے میں کو لگتا ہے آج میرا بھرا دنیا تو ٹر گئی ہے مشکور نے دروازہ کھولا تے شہزادے کو بھیجس بھرا دے کول وقت جنہ شہزادہ بھرا دے کول آئے نا وقت وڈا شہزادہ بھرا دے کول ایمیں بیٹھے جی میں نمازی سجدے چویندے روتے آدھے اٹھی بھرا ملن آئی جنہ اکھا نہیں کھلیاں علامہ کافی مرحوم پڑھتے ہیں اس وقت شہزادہ آدھے اگر ہیک بئی منت کریں چاہ میرے بھرا دیاں اکھاں کھل پوسن آدھے کیا آدھے ایمیں تھوڑی دیر دے کتے اپنی زوجہ کی دیا او بنوے سی اندی ماں جنہ او ماں بنتے اس صدانا اس وقت میرے بھرا دیاں اکھاں کھول ویسے نا او شریفوں تے رومن والے سادات و غیر سادات مشکور کیے اپنے گھر یا حالت کیڑی ہا اندی زوجہ برکہ پاتی کھڑیا مشکور آدھے میں تے کو زندان دے کتے گھنن آیا تیری کدے تیاریے اسے لے بی بی آدھیے میں کو پتہ نہیں میں عالم خواب جنٹھے کوئی بی بی یہ جن دے سار تے برکہ ہا جڑی رو رو تے آدھی ودی ہا لوگوں میں کو سنجانو میں محمد دی دھیا میری اولاد زندان کے پئی مرتی ہے اجرکم علی اللہ آئیے
اس دی زوجہ وقت ایمیں چاہیت شہزادے کو جی میں کاری قرآن کو چاہندہ ہے یا اینیا کھا ایمیں چاہیت جی میں ماں چھوٹی اولاد کو چاہندی ہے گودے چپاتے ہولے ہولے روتے آدھیے اٹھی ماں ملا رہی ہے اجرکم اللہ نہیں بولا شہزادہ وات دھی اگھاں تھئیے آدھیے اٹھی بھین ملا رہی وات بھی اکھا نہیں کھلیاں وات چھوٹی دھی اگھاں تھئیے آدھیے اٹھی چھوٹی بھین ملا رہی اور رومن والے جدہ اکھاں کھلیاں تے مشکور آدھے تو سہیوے کہوں ہیں اس لئے شہزادے آدھن تعریف محمد المصطفیٰ کیا محمد مصطفیٰ کو جان دیں ادھا محمد النبی محمد میرا نبی ہے پھر شہزادے آدھن تعریف علی ابن ابی طالب کیا علی کو بھی جان دیں ادھا علی میرا امام ہے دشمن دی خوف دی وجہ تو چھپائی وداں اس وقت شہزادی آدھن ود کیا مسلم بن عقیل کو بھی جان دیں ادھا اس کو جے کو مسلمانہ پیرچ رسیاں پواتے گھوڑان دے نال دوڑان دے رہے ادھا میں اس کو جاننا شہزادی آدھن اساؤں ہیں مسلم دی اولاد ہیں آزاد کیتا ہو گئے آزاد ٹور سنگ دے نین کوشش کیتی نے گین من دریاتے درخت کو لٹھانے سنا ہے تیرا مسیب مومنین دی خیش ہے مفصل مسائب پڑھا ونجے کیونکہ اللہ جانے وقت اگلے سال قسمت ہو سی یا نہ ہو سی اللہ جانے سادے ویچو کوئی موت آونجے قبران چوانج سمو میری تا دعا ہے کئی اشرے تو حسین دے اس دنیا تے سنے تے مسلم دی جوڑی کو پرسا دے میں راندھا اور رومن والے درخت چڑے حارس دی کنیز آئی جڑا پانی بھران لگی دو چان پانی دے وچ ڈٹھے سا اکس اتن سر چاہتے آدھیے کہندی جھولی اجاڑی ودیو ادن جے کو ڈسین دے ہیں ظلم کریں دے آدھیے میں کو محمد دی قسمیں میں کہیں کو نہ ڈسین دی اسے لے شہزادے آدھن محمد دی دھی پتر ہے بڑی خوش تھی یہ گھن یہ اندی مالکن مومنہ ہا جنا اس دی مالکن کو پتہ لگے اے خوش بھی تھی دی ہا وط رون دی بھی ہا وط شہزادان دیا چوٹیاں بے صاف کیتیاں ہون میں تھواتو پوچھداں خدا نخواستہ کسے دا پتر سن چھوٹا ہوئے تے گم ہو ونجے مہینے یا 2 مہینے بعد کوئی بندہ گلیندہ آوڑے اسے گھارے چ پتہ لگے والدین کو کہ مہینہ سادہ بچڑا اس کو لری ہے اس نے کھانا بھی لیتا ہے اس نے پانی بھی لیتا ہے قسم خالق اکبر دی پوری زندگی اس سے احسان مند راسن پوری زندگی آکسن اسان تیری خدمت کو کرے سوں کیونکہ تین سارے تے احسان کی تے ساری اولاد کو رکھئی سادے کو لگھن ہے میں اتا شاید بی بی دے ذہن چیئو ہا آج میں بطول دی اولاد سر صاف جو پئی کریں دی ہاں کہ ہم تعالی دی محمد دی یہ احسان دے بدلے میری شفاعت چاہ کرے سی رومن والے روندی بھی ہا چوٹیاں صاف بھی کریں دی ہا وقت دو نرم بستر بنا رہتے کھانا بھی رتس شہزادہ آنکھائے ساکو دو بستر دی ضرورت نہیں سارے تے ہیک بستر بھی کافی ہے کیوں شہزادے ادھن اساں کے نہیں ہیک بیدے علاوہ ستے کوئی نہیں ہون میں کو پتہ نہیں اللہ جانے
ایک سال کی میں تنہائی دے عالم وچ گزارا دعائیں شہزادہ نے ایک بے دے بہیں گالے چ بہیں چپاتین تے آدھین ای میں ہے اساں ایک بے دی خوشبو سونگ سوراں دے اور رومن والے ادھرات دا وقت ہویا کمی نہ ہارس شہزادہ کو گلیندہ تھک تے جدہ گھر آئے نا تے اس دی بیوی پوچھ دیئے سارا دی کدے رہی ہیں ادھے مسلم دی جوڑی زندان چو فرار کر گئی ہے اس کو گلیندہ رہیاں حاکم وقت نے بڑا انعام مقرر کیتے اسے لے بی بی آدھیے تے کچھ شرم نہیں آدھی اولاد محمد کو انعام تے بدلے گلیندہ ودائیں آدھے تے کو کیا ہے دعا منگ میل پوے جدہ میل پوسین پھر میں تے کو رسے ساں میں انہاں کو عجر رسالت دیندہ کیا رومن والے یا شہزادان دے رومن دی آواز بلند ہوئی ہے چھوٹا شہزادہ رننے وڈا شہزادہ آدھے روندہ کیوں ہیں آدھے عالم خواب چ نانے محمد کو بھی ڈٹھم نانے علی کو بھی ڈٹھم میرا نانا بیٹھا آدھا او مسلم آپ آئیں تے جوڑی گن گئی ہے میرا بابا آدھا آج رات مہمان انکال او بھی آوے سین اس وقت وڈا شہزادہ بھی رننے تے روتے آدھے لگتا ہی میں آج سالے زندگی دی آخری رات ہے اور رومن والے شہزادہ دا رومنہ بلند تھیا یا ایک کمینہ آدھے سارے گھارے جو بالان دے رومن دی آواز پہ آندی ہے ان دی بیوی آدھی ہے نہیں پڑوسیاں دے بال ہو سن اے آدھے نہیں پڑوسیاں دے بال نہیں تیرے رومن دے کی تے جملہ کافی ہے او میری ماما دے بھینا اے آدھے پڑوسیاں دے بال نہیں ان دی بیوی آدھی ہے تے کو کی میں پتہ ہے پڑوسیاں دے بال نہیں اے آدھے اگر پڑوسیاں دے بال ہوئے نہا انہاں دی ماں ہوئے ہا انہاں کو چپ کراوے ہا میں کو لگتا ہے نہ انہاں دی ماں ہے نہ انہاں دیاں بھینیں جڑیاں انہاں کو چپ کراوے نہا آئے اس حجرے جس حجرے شہزادے پہ روندے ہیں رومن والے ایک مینہ آئے اس نے چھوٹے شہزادے دے اس جاتے ہاتھ رکھائے جتھے ماں کنگھیاں دین دیا وقت وڈے شہزادے دے زلفان چ ہاتھ پاتا سا اے کہلے چھوٹے شہزادے کو مرندہ ہا او کہلے وڈے شہزادے کو مرندہ ہا شہزادے ہاتھ بانتے آدھے یائن او ظالمہ مرندہ کیوں ہے اساں تیڑا جرم کیا کیتا ہے اساں تیڑے مہمان ہے جڑا مرندہ تھک پیئے اس نے ایک ستون دے نال بن چھوڑا مسلمان پوری رات ستے رہے اولاد علی ستون دے نال بدھی رہی اے جڑا صبح دا وقت ہوئے جی میں شہزادے نو کھلیندہ اڈائیں شہزادے جھان ویندے آئین کوئی سجے جھان گیا کوئی کھبے جھان گیا جڑا اتنے تھکے ہوئے آئین اے گھوڑے دے نال دوڑیندہ رہے گھین آئے من دریات اس نے تلوار کڑھیے شہزادے یادن کیا کریں دائیں آدھے تھوڑا سر کلم کریں نا اس وقت شہزادے یادن ساڑھتے منت اللہ او ساکو زندہ ابن زیاد دربار گھنوان او جتنا تیرا انعام ہے اتنا انعام جانے اسا جانو اجرکم اللہ اے ادنا منظور دوجی شرط رسیے شہزادہ نے
آدن سانو بازار وانتے فروخت کر جتا غلامہ دی منڈی لگ دیئے اتاں یوسف تو گھٹ تا کوئی نہیں تے کو اتنا مل ویسی اور جتنا تے کو حاکم دے منائے اے آدن نا منظور تریجی شارتا کھئے شہزادہ نے شہزادے آدن وط سکو دور رکعت نماز پڑھان دے اللہ جانے کے سننا چاہنا ہے میں اکساں ہو میری قوم دے جوانو کوئی نماز قضا کر رہے پیا تسا نماز قضا نہ کرائے او مسلم دی جوڑی مان دریا تے قاتل دے سامنے بھی آدھی کڑی آئی اللہ اکبر اجرکم اللہ کمی نہ آدھے کمیزہ لاؤ چولے لاؤ شہزادے آدھے ظالمہ حیا کر او سادہ ایسن نہیں او سادی ماں سادی کمیزہ لہیں دیا او سادیاں بھیڑا سا کو چولے پوے دیا اجرکم اللہ مولا تیرا پرسہ قبول فرماوے کوئی جلدی نہیں اے چھوٹے شہزادے کو مارن دے ارادے چاہے بڑا شہزادہ اگوں آگی ہے آدھے ظالمہ چھوٹے بھرا پتران دی جھاتے ہونے آدھے پہلے میں گمار وقت میرے بھرا نمارے اجرکم اللہ اے بڑے شہزادے نو مارن آئے چھوٹا شہزادہ گوں والا ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بنتے آدھے ظالمہ بڑے بھرا پیوان دی جھاتے ہونے آمیں کمار او میرے بھرا گونمار اجرکم اللہ اس نے بڑے شہزادے دا سارے کلم کیتا ہے لاش دریا دے حوالے کیتی ہے لاش پانی تے کھڑ گئی ہے جی میں جو چھوٹا شہزادہ کھڑا ہا بڑے شہزادے دے سار تے منہ رکھتے رو رو تے آدھا او کٹھے آئے ہاں سے او کٹھے ویسوں او میرا ویر او جلدی نہ کریا اے ظالم نے ڈڈا ڈٹھا چھوٹے شہزادے کو بلند کرنا لگا نہ اٹھدا رو رو تے آدھا او ظالمہ او جیتے مارنا بھی ہے او میں کوئی تھائی مار چا او میں بھرا دا سار نہیں چھوڑ سنگدا اجرکم اللہ سار کلم ہو گئے جدہ اے ظالم سار گھینا ابن زیاد دربارے جدہ ڈٹھے کہناتا جتنا ظالم ہا اس نے ہر قسم دا ظلم کیتا ہویا ہا لیکن جدہ شہزادہ دے سرانو ڈٹھا سو تاریخ دیئے تائے دفعہ بیٹھا بھی ہے وقت اٹھا بھی ہے وقت روتے آدھے ظالمہ کیڑی ماں دی جھولی اجاڑ ہے اے کوئی لال مارن دے دا دے ہیں آدھے مسلم دی جوڑیے من دریا تے میں زبا کرتے گھینایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنقَلَبٍ